السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس بہت ہی کم ٹائم میں آپ یہاں پہ ہمارے سامنے آ گئے. یس یہ پریس کانفرنس آج مدت مقصد سے آج آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوگا. ریسنٹلی جو ایک آنریبل ہائی کورٹ آف جموں اینڈ کشمیر انہوں نے ایک ایسا ڈیسیژن دے دیا ریگارڈنگ ویریفیکیشن پروسیس کے لیے. میں اپنے لیڈر اپنے پریزیڈنٹ سجاد غنی لون صاحب کا لولاب کی طرف سے کپوارہ کی طرف سے اور اس جو بھی وہاں پہ وکیل صاحب جو تھے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ 89 سے ٹل ڈیٹ ابھی تک جو ویریفیکیشن پروسیس جو تھا وہ بہت ہی ان لوگوں کے لیے ایک خطرناک چیز بنی ہوئی تھی. جو کیونکہ ایک بندہ جو ہے انڈیویجول جو ہے وہ غلط کر رہا ہے. ہول جو ان کے جتنے بھی ممبرس تھے فیملی میں جتنے بھی ریلیٹیوز تھے وہ سب انوالو ہو جاتے تھے. آپ خود دیکھ سکتے تھے یہاں ہمارے پروفیشنلز انجینئرز ڈاکٹرز یا انٹرپرونرز یا کسی آدمی کو بیت اللہ کے لیے جانا تھا ان کے لیے ان کا بھی ایک وبال دہ بن جاتا تھا. ان کی ویریفیکیشن کے لیے لانگ ڈیلے ہو جاتا تھا. بٹ جو آنریبل ہائی کورٹ نے ابھی جو ڈیسیژن دیا ہے جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو تھے سجاد غنی لون صاحب جو انہوں نے جو اتنا پہل کیا تھا. ہمارا ایک یہ منشور بھی تھا الیکشن میں ایک منشور یہ بھی تھا جیسے باہر کے لوگ جو ہیں جیسے وہ جی رہے ہیں ہمیں بھی ویسے ہی جینے دو. جو فنڈامنٹل رائٹس جو ہوتا ہے ہمارا آرٹیکل 21 جو ہے وہ جس طرح ان کو باہر جانے کے لیے کسی بھی کنٹری میں جانے کے لیے ویریفیکیشن جو ہے وہ اسٹریم لائٹ ہوتی تھی تو ہمیں بھی یہی چاہے جو ابھی ڈیسیژن آیا آنریبل ہائی کورٹ کا وہ لاگو ہو جائے. اور جتنے بھی ہمارے وہ لوگ جو ہیں جو بیت اللہ کے لیے جانا چاہتے ہیں یا جو فارن کنٹریز میں جاب کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کا ویریفیکیشن جلد سے جلد ہو جائے اور کوئی ان کا رکاوٹ نہ بن جائے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے ہم نے جو دیکھا ہے یہاں پہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار ایوری بڈی. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ 2010 سے اور 2016 میں کچھ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ FIRs یا OGW جو ہے لیبل کیے گئے ہیں. اگر آپ ہمارے لولاب کی بات کریں گے ہمارے لال پورہ میں مور دین 300 FIRs جو ہے اور وہاں پہ 2006 میں لگائے گئے ہیں اور وہ دیٹ واز ٹوٹلی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ and OGW labels were imposed on their youths and particularly in Lalpura during 2010 and 2016. میں گورنر انتظامیہ ہوم منسٹر آف کنٹری اینڈ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس CRD جتنے بھی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں میں ان سے ایک معتبانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں. مہربانی کر کے وہ جو جتنے بھی لیبل لگے ہوئے ہیں OGW کے یا FIR جو بھی لگے ہوئے ہیں آپ پھر سے ری اوپن کر کے اس پہ پھر سے انویسٹیگیشن ٹیم ایک بنائی جائے. جو ہمارے لوگ جو ہیں جو ابھی تک ترس رہے ہیں جو ویل کوالیفائڈ ہیں ان کو ابھی تک FIRs میں وہ پھنسے ہوئے ہیں ان کا ابھی تک جو پولیس ویریفیکیشن جو ہے وہ کلیئر نہیں آ رہی ہے. آپ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں میں ٹکی پورہ کا ایک فیملی کی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک ہمارا ایک ینگ ٹیلنٹڈ پروفیشنل MSc میتھس اسٹوڈنٹ ہے جس نے 5 ایگزامز کوالیفائی کیے ہیں. ابھی 5 ایگزامز ہیں آلریڈی کوالیفائڈ 5 دس کمپیٹیٹیو ایگزامز اینڈ SI وہ اوپن میرٹ میں ٹاپ رینک پہ تھا. اور اس میں سوشل ویلفیئر اس میں بھی وہ کوالیفائی انہوں نے کیا ہے. اور حالات کیا ہوئی ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہو. اس کا ویریفیکیشن پینڈنگ ہے. ریزن کیا ہے اس کے جو اسٹیپ بردر تھا اس کا وہ کسی چیز میں ملوث تھا اسٹون پیلٹنگ میں اور وہ بیچارہ جو ہے وہ پس رہا ہے. ابھی میں پلیز میں گورنر انتظامیہ DG ہوم منسٹر آف دا کنٹری پھر سے التجا کر رہا ہوں مہربانی کر کے یہ امپوز کر لیجیے. اور جو اس وقت ورڈکٹ جو ہائی کورٹ نے دیا ہوا ہے مہربانی کر کے وہ ورڈکٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے اور ان جو لوگ غلط ہے ان کو سزا ملنی چاہیے انڈیویجول لیول پر اور ناٹ آن دا ایوری ون. بس یہی ہماری آج پریس کانفرنس تھی. کشمیر دے آر ٹیلنگ وی آر سلوٹ یور پریزیڈنٹ سجاد غنی لون صاحب who have already started this process.
But now Honorable High Court have already given a decision in favor of the people, and we salute the High Court, and hopefully I am so happy. I am thinking that you born now. मैं यही लग रहा है मुझे यही बस बजाउस नोवस क्या उसने मुझे बोला वो सजाद सोबस बैन तरफ वो न्यूज़ गुल्ज गिंड तमसे मोज ऐसे मिला वक्त रिलीफ आज मगर वो कैसे इम्प्लीमेंट करना ऑन ग्राउंड हम सबसे ज़्यादा विक्टिम जो है वो कुपवारा की सबसे ज़्यादा विक्टिम आई एम द विक्टिम सजाद गिरीनो इज द विक्टिम जिसने लगाया 89 से अभी तक वो तो बस उन्होंने करवाया सब कुछ ये चीज़ एंड वी आर द विक्टिम्स बट विक्टिम्स का ही विक्टिम को भी जो जब विक्टिम कोई बंदा होता है उसी को उसकी कदर होती है इसीलिए हमारा एक जो जब पार्लियामेंट इलेक्शन था या असेंबली इलेक्शन था हमारा यही भी हमारा एक मैनिफेस्टो में यही था जो इन्वेस्टिगेशन जो जितनी भी होती थी ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए और ये खाली उस बंदे पे क्या जो एफआईआर जो लगा हुआ है इंडिविजुअल बेस पर नहीं कि ऑन द होल फैमिली पर नहीं कि ऑन द होल रिलेटिव सर वर्डिक्ट आने पर सियासत तो जो है वो आप देख सकते हो जब हमने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा था फिर असेंबली इलेक्शन हमारा मैनिफेस्टो ये था और हमारी पार्टी जो प्रेसिडेंट था उन्होंने खुद ये केस फाइल किया हुआ है आप खुद देख सकते हो दैट स्टिल इन द कोर्ट क्या और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक कोई ये नहीं किया था किसी ने फाइल नहीं किया था किसी कोर्ट में वो नहीं गए तो वो करे वो तो करते आ रहे हैं आप खुद देख रहे हो वो खाली इन चीज़ों पे नहीं हर चीज़ पे कर रहे हैं मगर अगर आप देखो जो पनिशमेंट जो हमें 89 से अभी तक मिला हुआ है वो आज हमें कुछ रिलीफ मिला है थ्रू ऑनरेबल हाई कोर्ट और थ्रू हमारे प्रेसिडेंट जो हमारा लीडर जो हमारा गाइड जो जिस तरह उसने आगे की बात रखी है ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने हम वेलकम कर रहे हैं उस डिसीजन को अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स क्या एक्टिंग गवर्नमेंट को कोई क्रेडिट चाहता है इसमें जो दैट्स अ पॉलिटिकल इज समथिंग डिफरेंट और वही तो है वही तो गुनाहगार है उन्होंने तो लगाया है हम पे ये चीज़ें they are the current government is the responsible for each and everything whatever we face from 89 to till date you know the better than me क्या क्यों आप हिस्ट्री देखा अगर हम हिस्ट्री पे बात करेंगे वही इम्पोज करने वाले थे ये लोग चीज़ें मैं आपको यही बता रहा हूँ 2016 की बात कर रहा हूँ लालपुरा लोला पुलिस स्टेशन जो नामावर पुलिस स्टेशन है वो 300 से ज़्यादा FIR वहाँ पे लगे हुए ओनली पॉलिटिकल मोटिवेटेड हमारे साथ हमारा वो एक सरपंच था वो वहाँ से भागा हुआ था श्रीनगर में बैठा था 1 महीने के लिए और क्यों उसको दूसरी पार्टी जो है उस पर इम्पोज वो FIR करना चाहते थे उसको क्या जेल भेजना चाहते थे last question. I don't think so that now it's the judiciary has already given the verdict. Now I think that government will implement it and मुझे कोई ऐसा कहीं पे नहीं लग रहा ये नहीं करेंगे. Thank you.